بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہماری جو ہے وہ ویڈیو میں انشاءاللہ 47 نمبر لیسن سے لے کے 54 لیسن تک انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کا خلاصہ دیکھیں گے اور ان میں بیان کیے گئے گرامر کے اصولوں کے مطابق مشق کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ریکمینڈ بھی کیجئے، ان کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ 8ویں ویڈیو ہے۔ اس میں ہم اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، اسم مبالغہ، صفت مشبہ اور اسی طرح اسم مصدر کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ سارے اسماء مشتقات ہیں، نکالے گئے اسم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ اسم فاعل کیا ہے، اسم مفعول کیا ہے، اسم ظرف کیا ہے، اس میں تفضیل وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ہم ایک نظر اسماء مشتقات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے 7 آ چکے ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، ظرف، تفضیل، اعلیٰ، اسم مبالغہ اور صفت مشبہ۔ اب ہم 1 بائی 1 ان کی مختصر سی جو ہے وہ ڈیفینیشن، ان کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اسم فاعل جو ہوتا ہے یہ کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ انگلش میں ڈوور یعنی کہ جو ہوتا ہے، یا پھر انگلش گرامر میں سبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کو اسم فاعل کہا جاتا ہے عربک میں۔ اسم مفعول جس پر فعل کا فاعل واقع ہوتا ہے اس کو اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسم تفضیل، اسم ظرف جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے اس کو اسم ظرف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اسم ظرف کی آگے 2 قسمیں بن جاتی ہیں: ظرف زمان اور ظرف مکان۔ اگر تو زمانہ بتائے تو ظرف زمان ہے، اگر وہ جگہ بتائے تو ظرف مکان ہے، لیکن دونوں کے لیے پیٹرن یا وزن ایک ہی ہوگا۔ اسم تفضیل کسی شخص یا چیز میں کسی صفت کو اعلیٰ اور برتر پانا، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ تقابل پایا جانا، یعنی کہ احمد جو ہے وہ زید سے اچھا ہے۔ اب احمد زید سے اچھا ہے، اس میں تقابل پایا گیا ہے، زید سے اس کو زیادہ کمپیئر کر کے زیادہ اچھا ثابت کیا گیا ہے، تو اس کو اسم تفضیل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اچھا ثابت کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوگا اسم تفضیل۔ مثلا ہم عربی میں کہیں گے احمد احسن من زید، یہاں پر جو احسن ہے یہ اسم تفضیل ہے۔ اسم اعلیٰ ایسی چیز جس سے کام کیا جائے، یعنی کہ ایسا ٹول کہ جس کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں، کام کرنے والا کوئی بھی آلہ، ہتھوڑی ہو گئی، اسی طرح بیلچا ہو گیا، کسی ہو گئی، کوئی بھی ایسی چیز جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو وہ اسم اعلیٰ کہلائے گا۔ اور اس کے بھی آگے اوزان ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ اسم مبالغہ ایسا اسم جس میں کسی صفت کا بہت زیادہ ہونا بتایا جائے، یعنی کہ صفت تو ہے اس میں سننے کی، دیکھنے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی، لیکن اس کے لیے جو اس کے اندر وہ صفت عام لوگوں سے ہٹ کے ہے، زیادہ ہے، تو اس کے لیے اس کی زیادہ صفت کو بتانے کے لیے جو اسم استعمال ہوگا اس کو اسم مبالغہ کہا جاتا ہے۔ صفت مشبہ کسی جاندار یا چیز میں کوئی پائیدار یا ثابت شدہ صفت بتائی جائے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ لکھتا ہے، لکھنا اس کی صفت ہے، لیکن یہ لکھنا ہمیشہ کے لیے پائیدار صفت نہیں ہے۔ وہ ہر وقت لکھتا نہیں رہتا، بلکہ کبھی کھانا بھی کھاتا ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، اس کے دوسرے بھی کام ہیں، تو یہ صفت مشبہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے کے اندر حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور حسن اور خوبصورتی وہ سویا ہو تب بھی وہ حسن، حسین ہے، خوبصورت ہے، جمیل ہے، وہ چل رہا ہو پھر بھی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو اس سے کسی بھی وقت جو ہے وہ جدا نہیں ہوتی۔ تو ایسی صفت جو پائیدار ہو اور اس سے جدا نہ ہو، ثابت شدہ ہو، ہمہ وقت کسی شخص یا چیز کا حصہ ہی بن جائے اس کے وجود کا، اس کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بھی آگے اوزان ہیں، انشاءاللہ ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اسم فاعل کو۔ اسم فاعل جو ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے اس کے بنانے کا طریقہ اور ہے، اور ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل کو بنانے کا طریقہ اور ہے، الگ ہے۔ ثلاثی مجرد سے یہ ایک ہی وزن پر آتا ہے، فاعلن کے وزن پر،
ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، سمع یسمع، علم یعلم اور کرم یکرم اور حسب یحسب، 8 ابواب۔ ان 6 ابواب میں سے اسم فاعل اسی وزن پہ آئے گا، فاعلون کے وزن پر ہی۔ ثلاثی مزید فی، اس میں یہ ثلاثی مجرد کی طرح نہیں ہوتا۔ ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، ویسے تو اس کے 11 12 13 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہم نے پڑھے ہیں موسٹ کامنلی یوز ہوتے ہیں قرآن پاک میں، وہ 8 ہیں۔ ان 8 کا الگ الگ طریقہ کار ہے، ان کا ایک الگ الگ ان کا پیٹرن ہے یا وزن ہے اسم فاعل کا، لیکن ان سارے جو اسم فاعل ہوں گے ثلاثی مزید فی کے، ان میں 2 چیزیں کامن ہوگی۔ ایک تو میم ان کے شروع میں جو آئے گی وہ مضموم ہوگی، اس پہ ہمیشہ ضمہ ہی آئے گا، اور دوسرا عین کلمہ ان کا جو ہے وہ ہمیشہ مکسور ہی ہوگا، یعنی کہ ان کے جو عین کلمے کے نیچے زیر ہی ہوگی۔ فاعلون کی اسم فاعل کی مثال دیکھیں، ثلاثی مجرد سے اگر ہمارے پاس مادہ ہو نون صاد را تو اس سے اسم فاعل بنے گا ناصرون۔ اگر ہمارے پاس مادہ ہو فاتح اسم فاعل بنے گا فاتحون، مادہ ہو ضاد رابع اسم فاعل بنے گا ضاربون، مادہ ہو شین رابع اسم فاعل بنے گا شاربون۔ اور اسی طرح میم مضموم اور عین کلمہ مکسور کے ساتھ ثلاثی مزید فی سے ہمارے پاس یہ تمام مادوں سے آپ کے سامنے ہیں اسم فاعل یسلم سے مسلمون، یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، ثلاثی مزید فی میں اسم فاعل فعل مضارع سے بنتا ہے۔ اونلی آپ جو ہے شروع کی علامت مضارع کو ہٹائیں گے، وہاں پہ میم لگا دیں گے اور کچھ بھی نہیں کرنا، اسم فاعل بن گیا جی۔ یسلم سے مسلمون، یعلم سے معلمون، یجاہد سے مجاہدون، یتکبر سے متکبرون۔ آخر پر اب ایک پیش کی جگہ پہ 2 پیشیں لگا دیں کیونکہ وہ اسم ہے، یہ فعل ہے جی۔ اسم فاعل اور فاعل میں فرق، یہ بھی تھوڑا سا فرق آپ نوٹ کر لیں، اکثر احباب کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اسم فاعل کیا ہے اور فاعل کیا ہے۔ اسم فاعل جو ہوتا ہے یہ فاعلون کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس پر رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے اور جر بھی آ سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو فاعل ہوتا ہے صرف فاعل ہوتا ہے، کرنے والا ڈوور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی نام بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ایک اسپیسیفک پیٹرن نہیں ہے، خاص پیٹرن یا خاص وزن نہیں ہے، یہ ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے اور ہمیشہ مرفوع آتا ہے، یعنی کہ جو اسم فاعل ہے وہ کبھی مرفوع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، جر بھی آ سکتا ہے، اور اس کا ایک خاص پیٹرن ہے، جس طرح بیت الضاربی۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اسم فاعل ہے، فاعلون کے وزن پر آیا ہے، ضاربون کے وزن پر، اور مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ ضاربی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جر بھی آ گیا ہے۔ تو اسم فاعل کے اوپر جر بھی آ سکتا ہے، رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، لیکن فاعل اس کے برعکس ہے، وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ فعلیہ آپ کے سامنے ہے، داخلہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، داخل ہوا زید زید، اور ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، وہ کوئی اسم ہو، نام ہو، جگہ ہو، چیز جو بھی چیز ہوگی، وہ اس کا ایک اپنا جو بھی نام ہوگا وہ ہمیشہ اس کے آخر پر تنوین آئے گی اور پیشیں آئیں گی یا ایک پیش آئے گی، یعنی کہ وہ مرفوع ہوگا، رفع ہوگا اس میں۔ تو یہ ایک یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، مائنر سا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فاعل اور اسم فاعل کا کیا فرق ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، اسم مفعول ہمارے پاس ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی سے وہی طریقہ کار ہے، سیم جو اسم فاعل کا تھا۔ ثلاثی مجرد سے یہ مفعولون کے وزن پر آئے گا، اور ثلاثی مزید فی سے یہ نیم مضموم اور عین کلمہ اس کا منصوب آئے گا۔ مفعول دیکھ لیں، مادہ نون صاد را ہمارے پاس ہے، اگر اسم فاعل بنانا تھا تو ناصرن بننا تھا، لیکن یہاں پہ ہم نے اسم مفعول بنانا ہے تو یہ بنے گا منصورن۔ اسی طرح مادہ فاتح اسم مفعول مفتوح، مادہ ضاد رابع اسم مفعول مضروب، مادہ شین رابع اسم مفعول مشروب۔ آگے ہمارے پاس میم مضموم عین کلمہ منصوب، ثلاثی مزید فی سے جب ہم بنائیں گے تو اونلی آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے بنایا تھا ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل یسلم سے مسلمون، آپ نے سمپل اس زیر کو زبر میں تبدیل کر دینا، آپ کا اسم مفعول تیار ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ یعلم سے معلمون، یجاہد سے مجاہدون، اور یتکبر سے متکبرون، اگر یہاں پہ اسم فاعل ہوتا تو متکبرون ہونا تھا، اونلی آپ نے اسم فاعل کی زیر کو زبر میں تبدیل کرنا ہے تو وہ کیا بن جائے گا، اسم مفعول بن جائے گا۔ اس میں ظرف بھی ایسے ہی بنتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اس میں ظرف بھی ایسے ہی بنتا ہے جس طرح اس میں مفعول کا وزن ہے، یہی اس میں ظرف کا بھی وزن ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کو بھی دیکھتے ہیں جی۔ اسم مفعول اور مفعول میں کیا فرق ہے، وہی فرق ہے جو اسم فاعل اور فاعل میں ہے۔
اسم مفعول کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے اور اس پر رفع نصب اور جر آ سکتا ہے، جیسے بیت المجروح، جبکہ مفعول جو ہے یہ ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے اور ہمیشہ منصوب آتا ہے، جبکہ اسم مفعول جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے، جس طرح یہ بیت المجروح، اور مفعول جو ہے اس کے برعکس وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ میں آتا ہے اور ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کی آخر پہ 2 زبریں ہوتی ہیں یا ایک زبر ہوتی ہے، یعنی نسبی حالت ہوتی ہے۔ سیم اسی طرح جس طرح فاعل کی نسبی حالت رفعی حالت ہوتی ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ اور جو مفعول ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ضرب حامد زیدن، مارا حامد نے زید کو، زید یہاں پر مفعول ہے، آبجیکٹ ہے جس پر حامد کا فعل واقع ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پر زید جو ہے اس کے اوپر 2 زبریں آئی ہیں۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے اس طرح کے پیٹرن میں۔ جی، اس میں ظرف زمان و مکان، اس میں ظرف جو ہے یہ زمانے اور جگہ کے لحاظ سے دو طریقوں سے اس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے یا اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں ظرف ثلاثی مجرد سے اس کے کیا اوزان ہے اور ثلاثی مزید فی سے اس کو کیسے بناتے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے مفعول اور مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور ثلاثی مزید فی سے یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، وہی سیم طریقہ کار جو اسم مفعول کا ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح مفعول بنتا ہے، اسم مفعول بنتا ہے ثلاثی مزید فی سے، اسی طرح فعل مضارع بنتا ہے۔ تو مفعول کے وزن پر ہمارے پاس ہے مکتبون، منظرون، مشہدون، مسکنون، اور مکتبون کتابوں کی جگہ یا پڑھنے کی جگہ، منظرون نظارے کی جگہ یا نظارے کا وقت، مشہدون شہادت کی جگہ، گواہی کی جگہ یا گواہی کا وقت، مسکن رہنے کی جگہ، مفعلون مسجدون بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہر بندے کو مسجد کا نام آتا ہے، تو یہ ثلاثی اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے اس کے عین کے نیچے، عین کلمے کے نیچے زیر ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے اور اس میں ظرف ہے، اس میں جگہ کا مطلب پایا جاتا ہے۔ مسجدون سجدہ کرنے کی جگہ، منزلون نازل ہونے کی جگہ، گھر یعنی کہ، مشرقن طلوع ہونے کی جگہ، مغربن غروب ہونے کی جگہ۔ اب ثلاثی مزید فی کو یدخلو سے مدخلن، وہی سیم طریقہ جو اسم مفعول کا ہے ثلاثی مزید فی سے بنانے کا، یخرجو سے مخرجن، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ جائیں جی اس میں تفضیل۔ اس میں تفضیل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے تفضیل بعض اور تفضیل کل۔ اس میں تفضیل کے ساتھ آگے زمان و مکان لکھا ہوا ہے، اس کو آپ اگنور کر دیں، یہ پچھلے ہیڈنگ کے ساتھ ہی آ گیا ہے یہاں پہ۔ تو تفضیل بعض اور تفضیل کل۔ تفضیل بعض کیا ہے؟ انا اکثر من کمالن، جس میں کسی یعنی کہ بہت زیادہ کوئی کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اس کے پاس بھی ہے، تو اس لیے اس کو اس میں تفضیل بھی کہا جاتا ہے۔ انا اکثر من کمالن، میں ہوں تجھ سے زیادہ مال میں، یعنی کہ اس میں جو فضیلت ثابت کرنی ہوتی ہے وہ ٹوٹلی پوری دنیا سے یا پورے انسانوں سے یا پوری چیزوں سے نہیں کرنی ہوتی، بلکہ تھوڑا سا حصہ اس میں کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو تفضیل بعض کہتے ہیں۔ جبکہ تفضیل کل میں اس کے بالکل برعکس ہے، یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہوگی تفضیل کل میں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اکبر، اور اس میں آگے آپ عبارت جو محذوف ہے وہ ذہن میں ہے، اکبر من کل شیء، یعنی کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے، تو یہ تفضیل کل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دونوں کے صیغے ایک ہی ہیں، تفضیل بعض کا بھی تفضیل کل کا بھی، لیکن سم ٹائم جو ہے تفضیل بعض کے ساتھ من آ جاتا ہے، تو من جو ہے یہ تفضیل بعض کو الگ کر دیتا ہے تفضیل کل سے، اور تفضیل کل جو ہوتی ہے یہ بعض اوقات جو ہے اسم اس کو آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ موصوف صفت بھی بن جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ مضاف مضاف الیہ کی شکل میں بھی تفضیل کل آ جاتی ہے۔ جی آگے دیکھیں جی، ان کے 2 وزن ہیں، 2 پیٹرن ہیں اس کے تفضیل اس میں تفضیل کے۔ پہلا پیٹرن ہے افعلو، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اعلم، اشرف، اکبر، اعظم، اور دوسرا پیٹرن ہے جی اس میں فعلا، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کبرا، عظما، صغرا۔ مذکر کے لیے افعلو وزن ہے اور مؤنث کے لیے فعلا وزن ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو یہ تھا اس میں تفضیل۔ اب آگے دیکھیں جی، اس کے آگے ہے اس میں اعلیٰ، 3 وزن ہیں اس کے، مفعلون، مفعلتن اور مفعالن۔ اس میں اعلیٰ کے 3 وزن ہوتے ہیں، مفعلون، مفعلتن اور مفعالن۔ دیکھیں اس میں اعلیٰ کی گردان، مذکر کے لیے وزن ہوگا مفعلون، مفعلون واحد مذکر، مفعلان تثنیہ، مفاعل جمع مذکر۔ مؤنث کے لیے وزن ہوگا مفعلتن، مفعلتن واحد مؤنث، مفعلتانی تثنیہ مؤنث، اور مفاعل یہ جمع مؤنث، یعنی کہ جمع مؤنث اور جمع مذکر کے لیے ایک ہی وزن ہے، وہ ہے مفاعل۔ آگے آ جاتا ہے تیسرا وزن مفعال، یہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے، مفعال واحد مذکر، مفعالانی
تثنیہ مذکر، اور مفاعیل جمع مذکر، یہ تھوڑا سا جمع منتہی الجموع کے طور پہ آتا ہے۔ جی آگے چلے جائیں جی، آگے دیکھتے ہیں جی صفت مشبہ۔ صفت مشبہ جو ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ صفت مشبہ جو ہے یہ کسی بھی چیز یا شخص میں ایسی صفت کو کہتے ہیں کہ جو اس میں ہمیشہ پائی جائے۔ مثلا حسن ہے، وہ ہمیشہ ہے اس میں، اور اسی طرح اس کا قد لمبا ہے تو یہ جو اس کا طویل القامتی ہے یہ ہمیشہ اس میں پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو صفت مشبہ عربک گرامر میں کہا جاتا ہے۔ حسن ہو گیا، اس کا قد لمبا ہونا، اس کا قد چھوٹا ہونا، اس کا عقل مند ہونا، تو یہ ساری چیزیں صفت مشبہ میں پائی جاتی ہیں۔ عربک میں صفت مشبہ کو پہچاننے کے لیے مختلف اوزان ہیں، تقریباً 20 کے قریب، لیکن ہم جو اس میں سے چند ایک موسٹ کامنلی جو یوز ہونے والے اسماء ہیں یا پھر اوزان ہیں وہ آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ پہلا وزن ہے جی فعال شجاع، دوسرا فعال حسن، اس طرح فعیل کریم۔ فعیل اور فعیل جو وزن ہے اس میں جو ہے وہ یہ کبھی فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی مفعول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فعیل یہاں پر فاعل کے معنی میں ہے، کریم کرم کرنے والا، لیکن بعض اوقات یہ مفعول کے لیے بھی یہ وزن استعمال ہو جاتا ہے، جیسے قتیل قتل کیا گیا، مقتول۔ فعال جبان، فعل صعب، فعل صفر، فعل حلب، یہ سارے صفت مشبہ کے اوزان ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں جی اس میں مصدر۔ اس میں مصدر کیا ہے؟ اس میں مصدر ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں سے دریا نکلتے ہیں۔ اس میں مصدر میں سے صرف 2 دریا نکلتے ہیں، ایک ہے اسموں والا دریا، دوسرا ہے افعال والا دریا، یعنی کہ اس کا ایک دریا وہ اس میں اسم ہی اسم ہوتے ہیں اور دوسرے دریا میں فعل ہی فعل ہوتے ہیں۔ اسماء مثلا رحمت، زراعت، نصر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح افعال جو اس میں سے نکلتے ہیں وہ ذہب، یذہب، اذہب، یعنی کہ ذاہب، ذہب یہ اس میں مصدر ہے، اس میں سے آگے افعال جو نکلے وہ ذہب، یذہب، اذہب، یعنی کہ ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، فعل امر بھی ہے۔ اس کے کئی اوزان ہیں۔ منصب کو بیان کرنے کے لیے اس کا ایک اسپیسیفک وزن ہے فعالۃ، خلافۃ، زراعۃ۔ حرکت کو بیان کرنے کے لیے فعلان، خفقان، یعنی کہ دھڑکنا، ظاہری بات ہے دل دھڑکتا ہے تو حرکت کرتا ہے تو دھڑکتا ہے۔ جولان گھومنا، یعنی کہ یہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو گھوڑے ہیں وہ گھوم رہے ہیں یا اس طرح کر کے کوئی بھی، یا پھر بیل کے لیے جو رہٹ کے ارد گرد یا گھوم رہا ہے چکی کے ارد گرد۔ تو امراض کو بیان کرنے کے لیے اس میں مصدر فعال کے وزن پر آتا ہے صداع سردرد، دوار چکرانا۔ رنگوں کو بیان کرنے کے لیے فعلۃ حمرۃ سرخی، صفرۃ زردی، یعنی کہ آپ نے یہ بہت زیادہ سنا ہوگا اگر آپ عربک کے ساتھ آپ کی ہو نو ہے۔ حمرۃ اور صفرۃ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ اس میں مصدر ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا جی آگے کچھ مصدر میمی بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جو مصدر میم سے شروع ہوگا وہ مصدر میمی کہلائے گا، ٹھیک ہے جی، جیسے مطرقۃ، مفعلۃ، مفعال وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ جی آگے ہم تھوڑا سا اجرا کر لیتے ہیں۔ اسم، فاعل، مفعول، ظرف، تفضیل، اعلیٰ، صفت مشبہ، مبالغہ، اسم مصدر وغیرہ ہم نے آج پڑھا۔ یہ سائیڈ پہ جو آپ کے سامنے ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں، پنک کلر میں، یہ ٹاپک ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ آئے ہیں، لہٰذا ہم ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل جو آیات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ان المسلمین، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ 6 ہیں، انا کا انا، لیت، لکن، لعل، اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے بعد والے اسم کو کیا دیتے ہیں، یہ نصب دیتے ہیں اور اس کی خبر کو رفع دے دیتے ہیں۔ تو ان المسلمین بے شک مسلمان، والمسلماتی اور بے شک مسلمان عورتیں۔ اب جو مسلمین ہے یہاں پر یہ اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل کہاں سے ہے؟ یہ ثلاثی مجرد سے ہے، یہ ثلاثی مزید فی سے ہے۔ تو یہ ثلاثی مزید فی سے ہے، یہ ثلاثی مجرد سے کیوں نہیں؟ کیونکہ ثلاثی مجرد کا ایک ہی وزن ہوتا ہے فاعلن، اس وزن پر یہ نہیں ہے، یہ تو مسلمین ہے، اصل میں تھا مسلمن، تو یہ اس میں تو یہ جو ہے ثلاثی مزید فی سے ہے۔ اچھا یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ یہ ثلاثی مزید فی سے ہے۔ اب یہ ہم نے پتہ چلانا کہ ثلاثی مزید فی سے یہ کون سا باب ہے، تو یہ باب ہے اسلم یسلم، افعل یفعل، باب افعال ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ ان المسلمین، اور یہ اس کی نسبی حالت ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی نسبی حالت اسی طرح سے آتی ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ اور نون مفتوح آخر میں آتا ہے، تو یہ اس کی نسبی حالت ہے۔ اب آگے دیکھیں جی والمسلماتی، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے،
اور یہ بھی اسم ہے، اور اسی طرح یہ بھی جو ہے ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل ہے۔ والمؤمنین والمؤمناتی سیم ٹو سیم یہی سین ہے۔ والقانتین یہ آگے چینج ہو گیا، یہ ثلاثی مجرد سے ہے، فاعلن کے وزن پر فاعلن، قانتن آگے اس کی تثنیہ قانتانی اور جمع اس کی قانتون، لیکن انا کی وجہ سے یہ نسبی حالت میں اس وجہ سے یہ ہے قانتین، اور اس کی جری حالت بھی یاد رکھیے گا اسی طرح ہی آتی ہے قانتین۔ والقانتاتی اسم فاعل لیکن جمع مؤنث کا صیغہ ہے یہاں پر، والقانتاتی اور نسبی حالت ہے اس کی۔ والصادقین اسم فاعل، والصادقاتی اور یہ بھی آگے اسم فاعل، یعنی کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ آگے دیکھیں جی فذکر اللہ، یہ فعل امر ہے، اذکرو فعل امر ہے، الف کے اوپر ہم نے پیش اس وجہ سے دی کیونکہ اس کا عین کلمہ جو ہے کاف اس کے اوپر بھی پیش ہے، جب عین کلمے پہ پیش ہوگی تو ہمیشہ ہم کیا کریں گے، اس کو جو ہے وہ پیش ہی دیں گے اس کی حمزے کے اوپر۔ اس طرح لفظ اللہ جو ہے یہاں پر یہ منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، اندہ مضاف ہے، المشعر الحرام مرکب توصیفی ہے، تم ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس، ٹھیک ہے جی، مشعر الحرام یہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ المشعر کے شروع میں بھی الف لام ہے، الحرام کے شروع میں بھی الف لام ہے، مشعر کی آخر پہ را کے نیچے بھی زیر ہے، حرام کے نیچے بھی زیر ہے، جس طرح مشعر بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اور مشعر بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، چار چیزوں میں ایکولنس ہونا چاہیے مرکب توصیفی میں، اگر ایکول نہیں ہے تو سمجھیں کہ وہ مرکب توصیفی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، واو حرف عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا حرف بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو مزید زیادہ نہیں اتنا پتہ۔ وَنَحْنُ یہ جو ہے یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ وہ ہے جو پروناؤن ہے، یعنی کہ یہ اسم ضمیر ہے، ذہن سے نکل گیا میرے بات کرتے ہوئے، تو یہ اسم ضمیر ہے، اسم ضمیر منفصل ہے، یہ متصل نہیں ہے کیونکہ مل کے نہیں آئی، بلکہ یہ الگ سے ہے، فاصلے پر کھڑی ہے، کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ اقرب یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، الیہ جار مجرور ہے، من حرف جار، حبل الورید یہ مرکب اضافی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی میں مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا، تو حبل کے اوپر الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور حبل کے نیچے زیر من کی وجہ سے ہے، یہ جار کا مجرور بن رہا ہے، لیکن کب؟ جب یہ مضاف اور مضاف الیہ بن جائیں گے دین یہ جو ہے من جار کا مجرور بن جائیں گے۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہیں زیادہ قریب، اقرب میں آپ کو پتہ ہے برتری کا جو معنی پایا جاتا ہے، کسی سے زیادہ کمپیئر کیا جاتا ہے، تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم اس کے زیادہ قریب ہیں اس کی شارک سے بھی۔ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ، دافع یہاں پر اسم فاعل کا صیغہ ہے، من اللہ من حرف جار لفظ اللہ مجرور ہے، ذی المعارج مضاف مضاف الیہ ہے، نہیں ہے اس کے پاس کوئی، من اللہ ذی المعارج اس کو دور کرنے والا، من اللہ اللہ سے، ذی المعارج سیڑھیوں والا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، مصدقن تصدیق کرنے والے، اگر یہاں پہ ہوتا مصدقن تو دین یہ ہونا تھا اسم مفعول اس میں تفضیل سے ثلاثی مزید فی سے، لیکن یہ ہے مصدقن تو اس کا مطلب یہ ہو کہ تصدیق کرنے والے فاعل ہیں، یہ لما معہم اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، تو واو عطفہ ہے، لما حرف ہے، جاءہم جا فعل ماضی ہے، ہم ضمیر متصل ہے یہاں پہ اور نسبی حالت ہے، رسول اسم فاعل بھی بن رہا ہے اور یہ صفت مشبہ کا وزن بھی ہے، من حرف جار ہے، ان دلہ مضاف مضاف الیہ ہے، مصدقن تصدیق کرنے والا اسم فاعل، یہ ثلاثی مزید فی سے جو ہے باب تفعیل سے ہے، لی حرف جار ما موصولہ مع مضاف اور ہم مضاف الیہ۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیوز کو، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔